چند روز سے جاری حکومت مخالف مظاہروں اور ایمرجنسی کے نفاذ کے باوجود بحرین ان 11 ملکوں کی فہرست میں شامل نہیں جہاں ماہرین کسی انقلابی تبدیلی کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔ بحرین میں آل بن علی نامی عرب قبیلے کے حکمران الخلیفہ خاندان کی حکومت ہے۔ کل آبادی 12 لاکھ سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ 66% شیعہ اور 33% سنی آبادی کے ساتھ بے روزگاری کا تناسب 4% ہے۔ دوسرا اہم ملک یمن ہے جو بے روزگاری کی 40% شرح کے ساتھ دنیا کے پسماندہ ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ 30% آبادی خوراک کی کمی اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے اور 22 لاکھ آبادی کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے۔ یمن کے شمال اور جنوب میں باغی گروپ علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال عرب خطے میں یمن کو القاعدہ کے لیے نئے اراکین کی بھرتی اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے پرکشش بناتی ہے۔ 1978 سے یمن کے اقتدار پر فائز صدر علی عبداللہ صالح کے خلاف دارالحکومت صنعا میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جو اس مہینے کے آغاز میں 2013 میں اگلا صدارتی امیدوار نہ بننے کی یقین دہانی کرا چکے ہیں جب ان کی میعاد ختم ہوگی۔ It's not a governable country in many respects. یمن کئی حوالوں سے ایک مشکل ملک ہے۔ اس کے کئی قبائلی اور علاقائی مسئلے ہیں۔ اس میں بہت صلاحیت ہے۔ بالکل، یمنی عوام کچھ چیزوں کے بارے میں ناخوش ہے، لیکن وہ صرف اپنے صدر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان مسئلوں کو توجہ کی ضرورت ہے، جو کہ ایک اچھا پیغام ہے۔ Well, that's a good message. لیبیا جغرافیائی طور پر تیونس اور مصر کے درمیان واقع ہے۔ 1969 سے صدر معمر قذافی کی حکومت قائم ہے جو اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں۔ مغربی افریقی ملکوں میں بے روزگاری کی سب سے بلند شرح لیبیا میں ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس تک کتنے لوگوں کی رسائی ہے یہ معلوم نہیں۔ ماہرین لیبیا کو کسی عوامی تبدیلی کے لیے زرخیز قرار دیتے ہیں۔ مراکش جہاں بادشاہت کو آئینی تحفظ حاصل ہے، 25% گریجویٹ بے روزگار ہیں۔ بے روزگاری کا مجموعی تناسب 9.1% ہے، جبکہ مہنگائی کی شرح 2.6% ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سماجی رابطے نوجوانوں کی زندگی کا حصہ ہیں۔ مراکش میں حکومت پہلے ہی جمہوری اصلاحات کا آغاز کر چکی ہے اور کسی ممکنہ گڑبڑ کے جواب میں مزید اصلاحات کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اردن جہاں بادشاہت کو آئینی تحفظ اور محدود جمہوری حیثیت حاصل ہے، مہنگائی 6.1% اور بے روزگاری تقریباً 14% ہے۔ اردن میں لوگوں کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی آزادی ہے اور حکومت کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں، لیکن اردن کے شاہ عبداللہ نے کابینہ میں تبدیلی کر کے اور خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں سرکاری سبسڈی کا اعلان کر کے صورتحال کو سنبھالا دینے کی کوشش کی ہے۔ سعودی عرب میں مکمل بادشاہت ہے، مہنگائی 5.4%، بے روزگاری کا مجموعی تناسب 2010 میں 10% تھا، جبکہ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 42% ریکارڈ کی گئی۔ عوام کو تیل کی دولت لاپرواہی سے خرچ کرنے پر حکومت سے اختلافات ہیں، تاہم ماہرین کے خیال میں سعودی عرب کی شیعہ آبادی اور 42% بے روزگار نوجوان مستقبل میں حکومت پر دباؤ کی وجہ بن سکتے ہیں۔ 30 لاکھ سعودی شہریوں کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے۔ Jordan is so much smaller and I think it's easier for the king of Jordan. اردن ایک چھوٹا ملک ہے جس کے بادشاہ کے لیے کابینہ میں تبدیلی کر کے صورتحال سنبھالنا آسان ہے۔ سعودی عرب ایک بے حد مضبوط پولیس اسٹیٹ ہے جہاں صورتحال پر حکومت کا سخت کنٹرول ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اردن یا سعودی عرب میں تبدیلی کی اتنی مضبوط تحریک اٹھ سکتی ہے جیسی ہم نے مصر میں دیکھی ہے۔ But I wouldn't predict that, any movements towards change in Jordan or Saudi Arabia. These feelings of wanting more freedom, more democracy. یہ احساس کہ آزادی اور جمہوریت زیادہ ہو ساری عرب دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، لیکن الجیریا اور اردن جیسے ملکوں میں اس کا خاص امکان ہے۔ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قدرے مختلف ہے، مگر اس میں کچھ مماثلت بھی ہے۔ ہم نے ایسا بحرین میں دیکھا ہے اور ہم ایسا کچھ دیگر خلیج ریاستوں میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مصر میں کیا ہوا، اس سے ان میں اعتماد پیدا ہو رہا ہے کہ وہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ What happened in Egypt, it gives them more confidence. اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کی 16ویں بڑی معیشت، تیل کی دولت سے مالا مال اور 89% تعلیم یافتہ آبادی کا حامل۔ مہنگائی کی شرح 13.5% اور بے روزگاری کی 14.6% شرح کے ساتھ حکومت مخالف مظاہروں کا ایک دور صدر احمدی نژاد کی حکومت کے دوبارہ منتخب ہونے پر شروع ہوا تھا، جسے سختی سے کچل دیا گیا۔ سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹس تک رسائی محدود ہے۔ شام جہاں صدر بشار الاسد کی باعث پارٹی کی حکومت ہے، مہنگائی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں، بے روزگاری کا تناسب 8.1% ہے۔
सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स तक आज़ादाना रसाई है, मगर हुकूमत मिस्र के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सख्त समझी जाती है। शाम के सदर का ख्याल है कि ईरान से दोस्ताना ताल्लुकात और फ़लस्तीन कॉज के लिए हिमायत उनकी हुकूमत को महफूज रखेगी। We've got a major Egyptian country or a major Middle Eastern country, so the entire world is focused on it. मिस्र एक मरकजी अरब मुल्क था जहां सारी दुनिया की तवज्जो थी। मिस्र में हुकूमत को लगता था कि वो आलमी बरादरी को जवाब दे है, और इसका असर हुआ। अगरचे हमने हुकूमत के मुसल्लह हामियों को घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर हमले करते देखा, लेकिन फौज ने लोगों पर मशीन गन इस्तेमाल नहीं की। लेकिन शाम या ईरान जैसे मुल्कों में या यमन में मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इतने तहम्मुल का मुजाहरा करेगी। इसका ये मतलब नहीं कि वो खुलेआम कत्ल करेंगे, मगर वो मिस्र के मुकाबले में ज्यादा सख्ती कर सकते हैं। ताकत के इस्तेमाल से अब भी फर्क पड़ता है, और बदकिस्मती से इन सब मुल्कों के पास जो आलमी बरादरी के साथ इतने मुंसलिक और जवाबदेह नहीं, ऐसी तहरीकों को कुचलने का ज्यादा मुअस्सर बंदोबस्त है। And I think that force still matters. इन 11 मुल्कों की फहरिस्त में वेनेजुएला, वियतनाम, चीन और पाकिस्तान के नाम भी शामिल किए गए हैं, जहां महंगाई की बुलंद शरह, बढ़ती हुई आबादी, बेरोजगारी और राब्ते के जदीद ज़राए तक रसाई अवाम को अपने निज़ाम के खिलाफ उठने पर मजबूर कर सकती है। माहिरीन का कहना है कि इन 11 मुल्कों में से चंद के लिए आने वाले कुछ महीने बेहद अहम रहेंगे। लेकिन वाशिंगटन के माहिरीन और अमरीकी वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर के तमाम तर अंदाजे इन 11 मुल्कों से आने वाले आदाद व शुमार और वाक़यात की रोशनी में मुरतब किए गए हैं, जो ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त भी हों। बेचैनी की ये लहर कुछ ऐसे मुल्कों में भी शुरू हो चुकी है जिनका नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।